آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و احسانات کا احاطہ کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت کو بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، بلندیاں، سیرت طیبہ، آپ کے کمالات، احسانات اس قدر عظیم، بلند و بالا ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، احسانات، بلندیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، خطیب نے اپنی خطابت کے انداز میں، شاعر نے اپنی شعر و شاعری کے انداز میں، مفکر نے اپنی فکر کے انداز میں، کاتب نے اپنی کتابت کی صورت میں، مدبر نے اپنی تدبیر کی صورت میں، شیخ الحدیث نے حدیث کی صورت میں، شیخ التفسیر نے تفسیر کی صورت میں، امام نے اپنی تحقیق، تجہید اور اجتہاد کی صورت میں، الغرض ہر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کمالات پر، رفعت و بلندیوں پر بات کرنے، لکھنے، سوچنے کی کوشش کی ہے، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر کے احاطے میں غوطہ لگایا، یقیناً اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگانے سے رفعت، عظمت، بلندیوں کو پایا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو دنیا کے اندر اس کی شہرت ہوئی ہے، اگر مسلمان ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی اس کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگایا تو صدیق بن گیا، عمر نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو فاروق بن گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگایا تو عثمان ذو النورین بن گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی تو حیدر کرار بن گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حبشہ کے غلام نے کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کے گہرائی میں، سیرت کے گہرائی میں کوشش کی تو غسیل الملائکہ بن گیا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوشش کی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تو آپ کاتب وحی بن گئے۔ الغرض جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو، کتابت، خطابت کی صورت میں کوشش کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات و کمالات کے پر لکھنے، سمجھنے، سوچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ شان عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کی شان بیان کروں، خطیب اپنی خطابت میں کسی کی شان بیان کرے، لبیب، مفکر، مدبر، مکاتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، لیکن ایک یہ ہے کہ خدا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، یہ کتنی عظمت، بلندی والی بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد ہوا۔
حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی دنیا میں پیدائش کی بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز آپ کے آنے کے بعد دنیا میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد، پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن واحد میرے نبی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی سیرت کا آغاز پہلی ہوا ہے، پیدائش بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی آپ کو کسی بات کی، کسی کام کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعا کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور اگر کسی وقت آپ کی دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اپنی دعا میں، اپنی یاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پوچھا، اے میرے ابا جان، یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، دنیا کا وجود اگر ہوا ہے تو وہ کسی کے واسطے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے، اس لیے دنیا کا وجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کو وجود بخشا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بخشا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ پیدا ہوئے، دنیا کے جانے کے بعد جنت جہنم کا تذکرہ ہے، قبر کے احوال ہے، وہ کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں، پوری کائنات، زمین و آسمان کو وجود بخشا۔ اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو اے میرے بیٹے، جب بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کرنی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے بھی پایا، ایک حصہ اس کو دنیا کے اندر بھی مل گیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی خاص ہوا، جو بھی جس کا تعلق ہوا، اس نے بھی رفعت و بلندیوں کو پایا ہے۔ ابو بکر صرف ابو بکر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا تو صدیق بن گیا۔ عمر صرف عمر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوا تو فاروق بن گیا۔ عثمان صرف عثمان تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نسبت ہوا تو غنی ذو النورین بن گیا۔ الغرض جس صحابی، جس بندے کا بھی، جس مسلمان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے امت محمدیہ میں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔